الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان بھی بچوں کی ذہنی نشو و نما، فکری صلاحیتوں کو اس انداز کے ساتھ خوبصورت بنانا کہ وہ معاشرے کے اچھے فرد کے طور پر اپنی خدمات کو سر انجام دے سکیں۔ اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر سورہ فرقان کے اندر ایک دعا بھی ہمیں سکھاتا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے تو ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اب اس حوالہ سے جہاں دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سکھائی ہیں، وہیں پر باقاعدہ طور پر والدین کے لیے، بڑوں کے لیے وہ ہدایات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر عطا فرمائی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ایسے انداز، واضح انداز میں ہمیں ملتے ہیں کہ جن سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی صحیح طور پر نشو و نما کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کریں گے کہ سب سے پہلا کام جو اپنے گھروں کے اندر والدین کے اور بڑوں کے مشورہ سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ترجیحات متعین کریں۔ ترجیحات کا مطلب یہ ہے کہ والدین یا گھر کے بڑے افراد اپنے گھر کے اندر ترجیح کس چیز کو دیتے ہیں، اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں ایک مسلمان گھرانے کے اندر جو چیز بطور ترجیح والدین کو ذکر کرنی چاہیے اور بچوں کے سامنے اس کا اظہار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق۔ والدین کو چاہیے کہ جب بھی کوئی گفتگو کریں تو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی بات کریں، کوئی بھی گفتگو کریں اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں،
کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے۔ اسی طرح بچوں کے سامنے ایسے رویوں کا اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات واضح ہو کہ ہمارا بابا اور ہماری اماں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں، اور یہ بچپن سے یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کے ذہن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تعلق خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے والدین کو، بڑے افراد کو، کہ اپنے بچوں کے سامنے قرآن مقدس کے ساتھ تعلق کی بات کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو سب سے بڑا نصاب جو ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اب اللہ کی کتاب کے حوالے سے بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنا کہ بھئی قرآن مقدس کی تعلیمات سے تم نے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا، اور خود بھی اپنے آپ کو اسی دائرے کے اندر رکھنا۔ مثلا گھر کے اندر کئی معاملات ہو جاتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، منڈی میں جا رہے ہیں، باہمی لین دین کا کوئی معاملہ ہے، تو اپنے بچوں کے سامنے باقاعدہ یہ گفتگو کریں۔ بازار میں جاتے ہوئے باقاعدہ یہ گفتگو بھی کریں، اور باقاعدہ اپنا اظہار بھی اسی انداز کے ساتھ کریں بھی میں جو سودا کروں گا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کروں گا۔ یعنی کسی بھی شخص سے اگر بات ہو رہی ہو، سودے کی بات ہو رہی ہو، تجارت کی بات ہو رہی ہو، باہمی تعلقات کی کوئی بات ہو رہی ہو، یا آپ کا تعلق کسی شخص کے ساتھ بن جاتا ہے اور آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ ہے، تو آپ یہ بات واضح کریں کہ ہمارا تعلق صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے تعلق کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس طریقے سے بچے کے ذہن کے اندر ہم والدین یہ بات ڈال سکیں گے کہ بھئی اس دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو قرآن مقدس کے دائرہ کار سے ہم نے باہر نہیں نکلنا۔ تیسری بات جو بچوں کے ذہن کے اندر ڈالنی ہے وہ ہے معاشرے کے ساتھ تعلق، اور تعلق بھی مثبت انداز کے ساتھ۔ اب یہ جتنے بھی کام ہم یہاں پہ ذکر کریں گے نا، یہ بات ایک بنیادی طور پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب یہ بچوں کو کوئی آپ نے بٹھا کر لیکچر نہیں دینا کہ آپ بٹھا لیں اپنے بچوں کو اور تقریر کرنا شروع کر دیں، لیکچر کا انداز بیان کرنا شروع کر دیں، بالکل ایسا نہیں۔ یہ باتیں ساری کرنی ہیں ایک غیر رسمی گفتگو کے اندر۔ غیر رسمی گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائی دا وے بس باتیں کرنی ہیں۔ بچے کو بٹھا لینا ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کے سامنے اپنا کردار پیش کرنا ہے عملاً۔ جب یہ بات پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ تین تعلق جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق، نمبر 2 قرآن پاک سے تعلق، نمبر 3 معاشرے اور سماج سے مثبت تعلق، یہ بچوں کے ذہن کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس سلسلہ میں کچھ باتیں جو انتہائی اہمیت کی عامل ہیں، جو گھروں کے اندر ہم کچھ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، کچھ انداز اور کچھ رویے ایسے اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ غیر محسوس انداز میں آپ سے بہت کچھ سیکھ کر وہ پھر باقاعدہ معاشرے میں پیش کرتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ایک مسئلہ جو عموماً گھروں میں جس کی وجہ سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہے کہ ہم نگہداشت کے اندر لاپرواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مثلا باپ نے کہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا یہ کام کرو، ماں نے آگے سے یہ جواب دے دیا بچے کے سامنے کہ ابھی اس کی کون سی عمر ہے تم اس کو کام کہہ رہے۔ اب بات تو چھوٹی سی ہے، مگر در پردہ ماں اپنے بچے کے ذہن کے اندر دو باتیں ڈال رہی ہے۔ بات تو چھوٹی سی کی ہے کہ ابھی اس کی کون سی عمر ہے، اور ماں نے تو یہ کر دیا کہ بچے کے ساتھ اظہار ہمدردی ظاہری طور پہ کر رہی ہے، مگر در پردہ یہ ماں بھی اپنے بچے کا نقصان کر رہی ہے۔ باپ کے بارے میں عدم احترام کا رویہ
ماں نے ذہن میں ڈال دیا کہ تیرے باپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری بات یہ بچے کے ذہن کے اندر ڈال دی کہ بھئی اس عمر کے اندر کام نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ کم از کم ماہرین نفسیات بھی اس بات پہ بڑا بہترین لکھتے ہیں کہ 2.5-3 سال کی جو عمر ہے، اس عمر کے اندر ہی بچے کے اوپر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں یہ ڈالنا شروع کر دیں۔ گھر کا چھوٹا سا کوئی اس کو ٹاسک دے دیں کہ یہ کام بیٹا تو نے کرنا ہے۔ فرض کریں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گلاس اٹھانے کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، روٹی لانے کا مسئلہ ہے، مہمان کے لیے دروازہ کھولنا ہے تو بچے کو ساتھ لے جانے کا مسئلہ ہے، اور بچے کے سامنے اس عمر کے اندر مہمان کو جس انداز کے ساتھ آپ نے خوش آمدید کہنا ہے، مہمان کو بٹھانے کا مسئلہ ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کم از کم 2.5 سے 3 سال کی عمر کے اندر بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس کا آغاز کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ لہذا نگہداشت کے اندر ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی کون سی عمر ہے، والدین مثلا ایک باپ نے یہ حکم دیا تو دادی نے اوپر سے یہ کہہ دیا بھی یہ اس کی کوئی عمر ہے، اس کو تو کام کہہ رہا ہے، دادا نے یہ بات کر دی۔ ٹھیک ہے، لاڈ پیار اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، مگر اس طرح کے رویے بچے کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہمارے ہاں غلطی عموماً گھروں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی ذہنی نشو و نما کمزور پڑتی ہے، اور یہ عموماً رویہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں۔ کھانے کی میز پہ بیٹھے ہیں، بچہ کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، اس سے برتن نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا، عموماً کیا ہے کہ سارے گھر والے چڑھائی کرنا شروع کر دیں، تجھے نظر نہیں آتا، اتنا بڑا تو نے نقصان کر دیا، یا اس طرح کی باتیں کر کے بچے کو ذہنی طور پر مفلوج کرتے ہیں۔ اچھا، عین اسی لمحے یا ایک یا دوسرے دن کے بعد یہی کام بڑے سے ہوا، ساروں نے کہا کوئی بات نہیں، برتن نیا آ جائے گا۔ بچہ کیا محسوس کرے گا کہ یہ دوہرا معیار والدین سے سیکھ رہا ہے۔ بچے نے در پردہ یہ بات سیکھ لی، حالانکہ آپ نے یہ نہیں بچے کو سکھایا کہ بھئی چھوٹوں پہ ظلم کرنا ہے اور بڑوں کے ساتھ تم نے کچھ نہیں کرنا۔ در پردہ آپ نے بچے کو یہ بات سکھا دی کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ ظلم بھی کر لیں، کوئی غلط کام کر لیں تو کوئی بات نہیں ہوتی، اور اگر چھوٹے سے یہ کام ہو جائے تو اس کی سرزنش کرنا ہوتی ہے۔ اب یہ رویہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ہمارے گھروں کے اندر دوہرا معیار، غلطی ہے، کہیں بڑا کرے چاہے چھوٹا کرے۔ ہمیں چھوٹے کو بھی اس انداز کے ساتھ ٹیکل کرنا چاہیے تھا، اب اس کے بھی طریقے ہیں باقاعدہ۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے سے برتن ٹوٹ گیا یا کوئی اس نے نقصان کر دیا تو آپ فوراً اپنی کوئی مثال دیں اس کو، دیکھیں بیٹا میں بھی ایک دن برتن لے کے آ رہا تھا تو میں نے بھی بے احتیاطی کی، میرے دھیان کسی اور طرف ہو گیا تو برتن ٹوٹ گیا، مجھ سے بھی ٹوٹ گیا تھا، پھر میں نے احتیاط کرنا شروع کر دی۔ مثال کے طور پر بھی میں نے ایک دن برتن میز کی نکر پہ رکھا تھا تو برتن ٹوٹ گیا، پھر میں نے سوچا کہ برتن کو یہاں پہ نہیں یہاں پہ رکھنا چاہیے تاکہ ہاتھ لگنے سے برتن ٹوٹے نہ۔ تو اس طرح کی مثال دے کر بچے کے مستقبل کو بچانا ہے، نہ کہ وہیں پر اس کے ذہن کو منفی انداز کے ساتھ بھر دینا۔ اب یہ وہ چھوٹا سا رویہ ہے جو بچے کی فکری صلاحیت اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ اچھا، آپ اور میں ایک کام یہ بھی کرتے ہیں اپنے گھروں میں، ہم نے بچے کو کہا بیٹا یہ کام کرو، وہ کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں کروں گا، یا وہ آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا۔ آپ پھر کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر لو، آپ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ آخر کار آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اچھا تو نے اگر یہ کام کیا نا تو میں تجھے انعام دوں گا۔ اب ظاہری طور پر تو ہم بچے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں بچے کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ بھئی اگر میں کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ انعام ملے گا۔ آپ نے اس کے منفی رویے کو اور پروان چڑھا دیا۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے بچے سے کام لینے کا۔
اس کے لیے اور نفسیاتی طریقے ہیں کہ کس طرح بچے کو ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ جب ہم برے رویے پر انعام کا رویہ اختیار کریں گے، بچہ کام نہ کرنے کی ضد کرے اور آپ اس پہ انعام رکھ دیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں ڈال لے گا کہ میں نے والدین کے سامنے کیا کرنا ہے، انکار کرنا ہے، اساتذہ کے سامنے انکار کرنا ہے، اور یہ رویہ اس کی طبیعت میں لاپرواہی کا پیدا ہو جائے گا، اور در پردہ ایک لالچ پیدا ہو جائے گا کہ جب مجھے انعام کا کہا جائے گا نا اس وقت میں کام کروں گا، وگرنہ کام نہیں کروں گا۔ اب اس انداز کے ساتھ بھی ہم بچے کی مثبت تربیت کی بجائے منفی تربیت یہاں پہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور چیز جو بچے کے ذہن کے اوپر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ والدین کے باہمی جھگڑے۔ یہ تو زہر قاتل ہیں بچے کے لیے۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا بچہ ہمارا آئینہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے۔ جو والدین رویہ اختیار کریں گے اپنے بچوں کے سامنے، مثلا شوہر اپنی بیوی کو احترام ہی نہیں دے رہا، بچہ یہ بات سمجھ رہا ہے، بچہ یہ بات دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو احترام نہیں دے رہی، اس کی بات کو فالو نہیں کر رہی، توجہ نہیں دے رہی، شوہر کی ہر بات کے اوپر جواب آگے سے آ رہا ہے، منفی انداز وہاں پہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب یہ بچہ بھی اپنی طبیعت کے اندر کیا کرے گا؟ اسی طرح کے منفی جذبات پیدا کرے گا۔ اس کے ذہن کے اندر سے ماں کا ادب بھی ختم ہو جائے گا، باپ کا ادب بھی ختم ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ صرف یہ بے ادبی کی کیفیت ماں باپ تک محدود نہیں رہے گی، یہ بے ادبی کی کیفیت پورے معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جائے گی۔ کیونکہ اگر ہم بچے کو ہم نے ادب نہ سکھایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرماتے ہیں کہ بچے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ تم اس کو ادب سکھا دو۔ اگر ہم نے بچے کو ادب ہی نہ سکھایا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بچے کو کچھ نہ دیا۔ اچھا، اسی طرح تربیت کے حوالے سے کچھ اور بڑی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں۔ مثال کے طور پر حوصلہ افزائی کا درست طریقہ، اس کو جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ایک بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا کام کاج کے اندر، خاندان کے کچھ مہمان آ رہے تھے یا والد کے کوئی دوست آ رہے تھے، بچے نے بڑا کام کیا، بازار سے چیزیں لایا، برتن اس نے رکھے، ماں باپ کے ساتھ اس نے معاونت کی، اور آخر میں والد نے، پہلی بات تو ہے ہمارے ہاں عموماً شکریہ ادا ہی نہیں کیا جاتا، یعنی بچوں کا شکریہ نہیں ہم ادا کرتے، یا کم از کم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں جناب شکریہ۔ بیٹے کو عموماً تو یہ جملہ کہا نہیں جاتا، اور کہا بھی جائے تو عموماً اتنا کہہ دیا جاتا ہے جناب شکریہ، بیٹا شکریہ۔ اب ٹھیک ہے، یہ جملہ بھی مناسب تو ہے، مگر اگر اسی جملے کو باقاعدہ طور پر ایک اور انداز کے ساتھ پیش کر دیا جائے تو بچہ آپ کے ایک جملے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سیکھ جائے گا۔ اب اتنا کہنا کہ بیٹا شکریہ، اس کی بجائے اگر آپ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا جس طرح تم نے خاندانی تقریب، اب لفظوں کا انتخاب دیکھیں، جس طرح تم نے خاندانی تقریب کو کامیاب کرنے میں مدد کی ہے، میں تیرے کام کو خوب سراہتا ہوں، میں تجھے شاباش دیتا ہوں۔ اب اس جملے میں آپ نے بہت کچھ سکھایا بچے کو۔ ایک بات آپ نے یہ سکھائی کہ بھئی خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، آپ نے بچے کو ذہن میں یہ بات ڈال دی، چونکہ خاندانی تقریب تھی، یا دوست احباب آپ کے آئے تھے اور آپ نے بچے کو ابھی تو نے تو آج کمال کر دیا، میرے دوست آئے اور تو نے زبردست طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا۔ بچے کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ خاندان کی اور بابا یا ماما کا جو دوست یا سہیلیاں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح اس کو یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ بھئی اس کامیابی کے اندر میرا بھی ہاتھ ہے، حوصلہ بڑھ جائے گا۔
شکریہ ادا نہیں کرنا، اس ایک جملے کے ساتھ آپ نے بچے کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ کام کی اہمیت کو بھی سمجھے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ایک ہوتی ہے تعریف اور ایک ہوتی ہے حوصلہ افزائی۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ تعریف کسی بچے کی کرنا، مثال کے طور پر ایک بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، پہلی پوزیشن اس نے لے لی، کامیاب ہو گیا، تو ہم نے فوراً کہا کہ جناب تم بڑے ذہین ہو۔ ایک ہے یہ جملہ کہ تم بڑے ذہین ہو، اور یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں عمومی رویہ کیا ہے کہ ہم یا تو کامیابی پر بھی کسی کو شابش نہیں دیتے، یعنی ایک بندہ کامیاب ہو گیا نا کسی فیلڈ میں، آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا یا کوئی آپ کا شاگرد کامیاب ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس پہ شابش نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شابش دیں گے بھی تو صرف بس نارمل سا انداز اختیار کریں گے۔ اصل شابش دینے کا وقت ہوتا ہے جب وہ محنت کر رہا ہو، جب وہ کوئی کام کر رہا ہو تو اس وقت اس کو شابش دی جائے، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے تاکہ بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے آگے بڑھے۔ اب ایک ہے یہ جملہ کہ بچہ جب پہلی پوزیشن اس نے لی اور آپ نے کیا کہہ دیا تم بڑے ذہین ہو، اور ایک ہے کہ یوں کہنا کہ بیٹا تم نے واقعی دل لگا کر کام کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی پوزیشن عطا کر دی۔ اب اس طرح اس ایک جملے سے بچے کے ذہن کے اندر آپ نے مختلف باتیں ڈال دیں۔ نمبر ایک کہ میں نے محنت کی ہے، ذہانت پر اس نے انحصار نہیں کیا بلکہ کس بات پہ انحصار کیا ہے؟ محنت پہ انحصار کیا ہے۔ بھی ذہین تو بڑے بڑے ہیں، بھی آپ نے خوب محنت کی، اور ساتھ آپ نے اپنے جملے کے اندر کیا اضافہ کیا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام عطا کر دیا، تو در پردہ یہ بات بھی بچے کے ذہن میں ڈالی کہ بھئی انسان جتنی مرضی کوشش کر لے جب تک اللہ کا فضل شامل نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو توحید بھی سکھا دی۔ ایک بات یہ یہاں پر تربیت کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہمیت کی چیز وہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر کردار سازی کا رویہ پروان چڑھانا۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کردار سازی کے حوالے سے لکھا کہ دولت یا صحت انسان کی چھن جائے تو اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے آپ کا کردار چھن جائے تو سمجھو سب کچھ چھن گیا۔ کردار کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، دولت کی یا صحت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت کیا ہے؟ وہ کردار کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن والدین کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، کہتے کچھ اور ہوں گے کرتے کچھ اور ہوں گے، کہنے کو لمبی لمبی تقریریں ہیں، بچے کو لیکچر دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر از خود وہ اس طرح کا کوئی کام سر انجام نہیں دیتا جو بچے کو پڑھا رہا ہے، تو ایسا بچہ کیا کرے گا؟ اپنے والدین کی ہدایات کو نظر انداز کرے گا، وہ کبھی بھی ان کو فالو نہیں کرے گا، نظر انداز کرے گا۔ کہتے خود تو بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں اور کام کرنے کو کچھ نہیں کرتے، فلاں کہتے ہیں ان کی عملی زندگی میں کچھ ہے نہیں، خود کہتے ہیں کہ بیٹا اچھے طریقے سے بات کرو، جب یہ میری ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا رویہ ہی بڑا گندا ہوتا ہے، ماں کہتی ہو بیٹا تمیز سے بات کرو، لیکن وہ دیکھتا ہے میری اماں تو تمیز سے بات کرتی نہیں ہے تو میں کیوں پھر تمیز سے بات کروں۔ اب یہ وہ رویے کہ قول اور فعل کے اندر تضاد، اب اس کی وجہ سے بچے کے اوپر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جیسے ابھی سردی کا موسم ہے اور وہ بچہ بھی اس کا پاس لیٹا ہوا ہے، وہ فون کرتا ہے اپنے آفس میں، جناب میں بیمار ہوں تو میں آج آفس میں نہیں آ سکتا، حالانکہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، بیمار نہیں ہے۔ بچہ بھی اٹھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی مما کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے بھی جا کے، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے، کہتا ہے بھی اسکول فون کر دو، میں بھی بیمار ہوں آج میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اب اس نے یہ بات کہاں سے سیکھی؟ اپنے ابا جی سے سیکھی کہ میرا ابا بھی تو کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے۔ اب اس کی ایک اور اگر آپ مثال سمجھیں کہ دادی اپنی پوتی کو یہ کہتی ہے کہ بیٹا جب باہر نکلو تو حجاب لے کر نکلو،
پوتی آگے سے انکار کر دیتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ دادی پھر کہتی ہے کہ بیٹی جب باہر نکلو تو حجاب لے کر نکلو، پوتی پھر انکار کر دیتی ہے۔ ایک دن پوتی کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے اچھا تم یوں کر لو کہ دادی تمہیں روزانہ کہتی ہے کہ حجاب کر لو، حجاب کر کے باہر نکلو، تم اس طرح کرو کہ دادی کے سامنے کر لو اور جب باہر جانا تو اتار دینا۔ لو جی، اب اس دادی کی جو تربیت تھی، جو اپنی پوتی کو وہ تربیت دینا چاہ رہی تھی، اس ماں نے کیا سکھایا؟ اس ماں نے اپنی بچی کو یہ سکھا دیا کہ دیکھو بھئی دھوکہ دے کر بھی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، دھوکہ دے دو۔ اب ذرا سوچئے، جو ماں اپنی بچی کو دھوکہ دینا سکھا رہی ہے اور بڑوں کے سامنے دھوکے کی جو عادت ہے اس کی طبیعت میں پیدا کی جا رہی ہے، تو کیا یہ بچی جوان ہو کر کس جگہ پہ اپنے والدین کو دھوکہ دے گی؟ اس کا احساس ہی ہمیں نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری تربیت کے یعنی دھوکہ دینا، یہ ہم باقاعدہ طور پر بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اسی طرح روزمرہ کے معاملات میں بچوں سے سوال کیا کریں۔ آپ بازار جاتے ہیں تو دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، بچے نے بھی معاملہ دیکھا، باپ نے بھی معاملہ دیکھا، تو فوراً آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ یہاں پر یہ لڑائی کیوں پیدا ہوئی، کس کو کیا کرنا چاہیے تھا، کس کو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا تاکہ مسئلے کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑا پیدا نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک رویہ کیا ہے کہ غلطی کریں والدین تو معذرت کرنا سیکھیں۔ یہ اتنی بڑی تربیت کا حصہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جبکہ ہمارے ہاں معذرت، والدین معذرت کریں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ والدین تو اپنے آپ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے، غلطی کریں تو معذرت کریں۔ معذرت کے الفاظ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً والدین معافی کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب غلطی تسلیم کی جاتی ہے تو اس کے کئی فوائد آپ بچے کے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں۔ نمبر ایک، بچہ یہ بات سمجھ لے گا کہ غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑی کمزوری ہے، کیونکہ غلطی تسلیم کرنا بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح معذرت کرنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ بچوں کے ذہن میں ڈالیں کہ بھئی معذرت کر لی جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تسلیم کریں۔ جب آپ تسلیم کریں گے تو آپ کا بچہ بھی غلطی کو تسلیم کرے گا، اس کے طبیعت کے اندر غلطی کو تسلیم کرنے کی عادت جو ہے یہ پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر خود غلطی کریں تو اس کا ازالہ بچوں کے سامنے خود کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کا کوئی چھوٹا موٹا نقصان کر دیا، اوہو بچے کے سامنے کہ اوہو بیٹا میں نے یار فلاں کا نقصان کر دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے کسی کی زمین کا کچھ حصہ وہ کاٹتے ہوئے اپنے اندر شامل، اوہو بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، چلو یار ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے معذرت کرتے ہیں۔ یار فلاں کی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی، آؤ میرے ساتھ بھی اس سے معذرت کرتے ہیں اور جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ کل کلاں اگر کسی کا نقصان کرے گا تو غلطی تسلیم کرنے سے بھی نہیں گھبرائے گا اور اس کا نقصان بھی خوبصورت انداز کے ساتھ پورا کر دے گا۔ اب یہ وہ چھوٹے چھوٹے رویے ہیں جو ہمارے لیے باتیں بڑی عجیب سی محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ ہم کریں گے، ہم اپنے بچوں کو اس انداز کے ساتھ تربیت کریں گے کہ غلطی تسلیم کریں، اپنی غلطیوں کی مثالیں دیں اور بچوں سے غیر مشروط محبت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ جناب اگر تو نے یہ کام کیا تو میری تجھ سے محبت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ آپ بچے کو بھی میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تجھے ان خوبیوں کا مالک دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے اندر یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، اور اگر کبھی تجھ سے غلطی ہو بھی گئی تو تو پھر بھی میرا بیٹا ہے۔ یعنی ایسا انداز رویہ اختیار نہ کریں کہ بچے کی ذہن کے اندر اپنے والد سے دوری کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور چند موضوعات پھر ہم اگلے جمعے کو ڈسکس کریں گے جن میں بچوں کے جذبات اور احساسات کا احترام آپ نے کیسے کرنا ہے۔ نمبر 2،
بچوں کی رازداری کا احترام کیسے کرنا ہے۔ نمبر 3، بچوں کی رائے کا احترام کیسے کرنا ہے۔ نمبر 4، بچوں کے مزاج کا احترام کیسے کرنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں اگرچہ ہم سیکھ تو رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ یہ ہماری تربیت کا سارا مسئلہ ہے کہ ہم بحیثیت والدین اپنے بچوں کے ذہن کے اندر، ان کا دماغ جو ہے نا، یہ ایک خالی صندوق ہے، خالی صندوق۔ آپ چاہے سونے کے سکے اس میں بھر دیں، چاہے چاندی کے سکے بھر دیں، اور چاہے کھوٹے سکے بھر دیں، اب بھرنے آپ نے ہیں۔ سونے کے سکے بھریں گے، بچے آپ کو رسپانس میں سونا دیں گے۔ آپ چاندی کے سکے بھریں گے، آپ کو بھی چاندی کے سکے ملیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کے ذہن کے اندر کھوٹے سکے ڈالے ہوئے ہیں تو پھر یہ امید مت رکھیے کہ آپ کے بچے آپ کو سونے کے سکے دیں گے، وہ بھی آپ کو بدلے میں کیا دیں گے؟ کھوٹے سکے دیں گے۔ اور یہ بات میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ اہم ذمہ داری ہے جس سے ہم اچھے انداز میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ پھر معاشرتی فسادات اور جھگڑوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین انداز میں بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔